مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں میں اب سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، متی کی انجیل 7واں باب اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیات۔ یوں مرقوم ہے اور یہ مسیح یسوع کی باتیں ہیں۔ مسیح نے فرمایا، اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے، اے خداوند، اے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں دکھائے؟ اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی، اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ آمین۔ آج ہم جس ٹاپک پر عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ معجزات کا ظہور کسی شخص کی زندگی میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ شخص بڑا پاک باز ہے، راست باز ہے یا خدا کا چنا ہوا ہے۔ متی کی انجیل 10ویں باب میں مسیح یسوع نے اپنے 12 شاگردوں کو بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار دیا، ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ بیماروں کو اچھا کریں اور اس کی بادشاہت کو پھیلائیں۔ ان 12 رسولوں میں یہودا اسکریوتی بھی تھا، یہ بھی چاہتا، یہ بھی بدروہوں کو نکالتا، یہ بھی بیماروں کو اچھا کرتا تھا، لیکن اس شخص کا کردار کلام کے مطابق نہیں تھا۔ یوحنا کی انجیل 12ویں باب اور 6 آیت میں اس کو چور کہا گیا ہے۔ مسیح یسوع نے اس کو تھیلی پکڑائی تھی جس میں پیسے ہوتے تھے، اور کلام فرماتا ہے کہ یہ اس تھیلی میں سے پیسے نکال لیتا تھا۔ پھر اس نے مسیح یسوع کو 30 روپے کے پکڑوا دیا، اور اس کا انجام آپ دیکھیں، اعمال کی کتاب اور پہلے باب میں درج ہے کہ یہ اپنے آپ کو پھانسی دے دیتا ہے، یہ منہ کے بل گرتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور اس کی ساری تڑیاں یہ باہر آ جاتی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس کے تھرو معجزات بھی ہوئے، جس کے تھرو شفائیں بھی ہوئیں، اور یہ خدا کی بادشاہت کو بھی پھیلاتا تھا۔ لیکن بائبل مقدس میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل 10واں باب اور اس کی 41ویں آیت میں کہ یوحنا نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، لیکن مسیح یسوع نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جتنے لوگ عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ روح القدس کی نعمتیں یہ ٹولز ہیں، یہ میڈلز نہیں ہیں۔ میڈل کسی شخص کے کردار کے اوپر دیے جاتے ہیں، لیکن جو ٹولز ہیں وہ کسی شخص کو اس کا کام بہتر یا اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ روح القدس کی نعمتوں کا حوالہ ہمیں پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں ملتا ہے۔ یہاں پر 9 روح القدس کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ 11ویں آیت پڑھیں تو اس میں یہ لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یعنی کہ یہ روح القدس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شخص کو بھی وہ چنے، اور جو نعمت روح القدس اس شخص کو دینا چاہتا ہے وہ بھی اس کو دیں۔ لیکن آسمان پر ہم روح القدس کی نعمتوں کے اوپر نہیں داخل ہوں گے۔ آسمان پر ہماری انٹری روح القدس کے پھل کے اوپر ہے۔ اگر کسی شخص کی زندگی میں یہودا اسکریوتی کی طرح روح القدس کی نعمتوں کا فلو ہوتا ہے، شفائیں ہو رہی ہیں، معجزات ہو رہے ہیں، نبوتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس شخص میں روح القدس کا پھل نظر نہیں آتا، تو ایسا شخص کبھی بھی خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں روح القدس کی نعمتوں سے زیادہ ہمیں روح القدس کے پھل پر فوکس کرنا چاہیے، اور وہ سب نام نہاد پاسٹرز اور ایونجلسٹ جن کے تھرو معجزات ہو رہے ہیں، شفائیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا کردار کلام کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں ایسے شخصوں کو کلام کے مطابق جانچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس شخص کی زندگی میں روح القدس کا پھل نظر آتا ہے یا نہیں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے ہم میں سے ہر ایک کو برکت دے۔ آمین۔